بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. یہ جو دوست پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر آگے آ جائیں تو ان کو فائدہ ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، اور مر کے ہم نے ختم نہیں ہو جانا، بلکہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں. اور اس آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہوگا اس کا حساب لینا ہے. حساب اس لیے لینا ہے کہ اللہ مالک ہے، اور مالک نے ملازم سے حساب لینا ہوتا ہے. ایک آدمی کی دکان ہے، وہ خود دکان پہ نہیں بیٹھتا، اس کا ملازم بیٹھتا ہے، ملازم چلاتا ہے. شام کو مالک جا کے اس سے حساب لیتا ہے کہ بھئی کیا بکا اور کیا نفع ہوا، کتنے پیسے ہوئے، کتنوں نے نقد پہ لیا، کتنوں نے ادھار پہ لیا، حساب لیتا ہے. تو ہم اور آپ اپنی جان کے، اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں. یہ جان اور زندگی ہمارے پاس امانت ہے، اللہ کی امانت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد ہم سے اپنی زندگی کا حساب لینا ہے کہ تم نے دنیا میں میرے دیے ہوئے جسم کو کہاں کہاں استعمال کیا، اور میری دی ہوئی زندگی کو کہاں کہاں استعمال کیا. جہاں جہاں انسان نے غلطیاں کی ہوں گی وہاں وہاں انسان کی پکڑ ہوگی. اب جس مسلمان کو اس بات کا یقین ہو کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اور جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، تو کبھی بھی وہ مسلمان دنیا میں ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے. آج کل کیمرہ سسٹم ہے، دکانوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، دفتروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اسکولوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، بینکوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، شاپنگ مالوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہر چیز سامنے ہوتی ہے. اب کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اب جو ملازم ہوگا وہ ڈنڈی مارتے ہوئے ڈرے گا. کیمرے لگے ہوئے ہیں، ساری چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اگر میں نے ہیرا پھیری کر بھی لی
اور مالک نے کیمرہ چیک کر لیا تو میں تو پکڑا جاؤں گا، شرمندگی ہوگی، نکال دے گا، بے روزگار رہنا پڑے گا، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ لیکن آج ہم مسلمان اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کے ہر کام کا حساب دینا ہے، اس کے باوجود بھی اور پھر اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں، کوئی بھی ایسا کونا اور کھانچا نہیں، کوئی بھی ایسا بند کمرہ نہیں، کوئی بھی ایسی کسی پہاڑ کا کالا غار نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ دیکھ نہ رہے ہوں۔ اللہ کو غاروں کا بھی پتہ ہے، بند کمروں کا بھی پتہ ہے، اللہ کو اجالے کا بھی پتہ ہے، اللہ کو اندھیرے کا بھی پتہ ہے، اللہ کو دن میں کیے جانے والے کاموں کا بھی علم ہے، رات کے اندھیرے میں کیے جانے والے کاموں کا بھی علم ہے۔ تو جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ پاک کے سامنے سب کچھ ہے، پھر بھی وہ اپنی آخرت کے لیے فکر مند نہ ہو، اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دینے سے پریشان نہ ہو، اور اس کو اس کی فکر لاحق نہ ہو، تو یہ کتنی بڑی حماقت اور ہلاکت ہے، اور یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ آج ہم سارے مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں اور مشرکین کی زندگیوں میں، ہندوؤں کی زندگی میں، عیسائیوں کی زندگی میں، یہودیوں کی زندگی میں، کولیوں، باگڑیوں اور بھیلوں کی زندگی میں کوئی بڑا فرق نہیں رہا، کوئی نمایاں فرق نہیں رہا۔ اب اذان سن کے یہ بھی نہیں ہلتے، وہ بھی نہیں ہلتے، ان کی عورتیں بھی بے پرد ہیں، ان کی عورتیں بھی بے پرد ہیں، ان کے نوجوان بھی بدکار ہیں، ان کے نوجوان بھی بدکار ہیں۔ نہ یہ ہمارے نبی کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ یہ غیر مسلم ہے، اور نہ ہم ہی اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کے اپنے نبی کو فالو کرتے ہیں۔ تو آج اگر ہم کسی غیر مسلم اور مسلمان کے اندر تمیز کرنا چاہیں، پہچان پیدا کرنا چاہیں، تو بڑا مشکل ہے۔ دو شخصوں کو جن میں سے ایک غیر مسلم ہو ایک مسلمان ہو، اگر ان دونوں کو کھڑا کیا جائے تو ہم فرق نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے اور یہ اسلام کا انکاری اور غیر مسلم ہے، ہم فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ مسلم اور غیر مسلم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غیر مسلم کا کوئی رہبر نہیں ہے، غیر مسلم کا کوئی رہبر نہیں ہے، غیر مسلم کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے، کوئی گائیڈنس نہیں ہے، اس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی قائد نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر حضرت عیسیٰ ہیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی بات ہے، ورنہ وہ حضرت عیسیٰ کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے تو حضرت عیسیٰ نے تو اللہ کو ایک مانا اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی، جبکہ یہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے، حضرت مریم کو بھی خدا مانتے، اللہ کو بھی اللہ مانتے، وہ ایک وقت میں 3 اللہ مانتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو وہ ہوئے ہی نہیں، لہٰذا وہ بھی بے قائد ہیں، وہ بھی بے لیڈر ہیں۔ یہودی تو شروع سے ہی بے قائد اور بے لیڈر ہیں، ہمیشہ انہوں نے نبیوں کو شہید کیا، ہمیشہ انہوں نے نبیوں سے دشمنی کی، ہمیشہ انہوں نے اللہ والوں سے دشمنی کی، ہمیشہ انہوں نے اللہ والوں سے لڑائیاں کی، یہ ان کا ہمیشہ کا وتیرہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حیات تھے تو یہ بنی اسرائیل اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ یہ جتنے یہودی ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیات تھے، اس وقت بھی یہ اتنا ستاتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے، قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول رب العالمین، اے میری قوم
تم مجھے کیوں ستاتے ہو جبکہ تمہیں پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ستایا اور موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے وہ نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے ٹیڑھا رہنے کو پسند کیا تو ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اس لیے قیامت تک یہودی ٹیڑھے رہیں گے۔ یہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کا بھی کوئی لیڈر نہیں، عیسائیوں کا بھی کوئی لیڈر نہیں، ہندوؤں کا بھی کوئی لیڈر نہیں، یہ بے لیڈر ہیں، یہ بے امام ہیں، یہ بے رہبر ہیں، یہ بے قائد ہیں۔ اور ایک مسلمان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لیڈر دیا ہے، ایک ایسا قائد دیا ہے، ایک ایسا امام دیا ہے، ایک ایسا رہبر دیا ہے کہ جو سارے رہبروں کا سردار ہے، سارے رہبروں کا امام ہے۔ ہمارے نبی جتنے انبیاء پہلے گزرے یہ سارے انبیاء اپنی امت کے نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے نبی تھے، اوروں کے نبی نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے نبی تھے، اوروں کے نبی نہیں تھے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے نبی تھے۔ نوح علیہ السلام ساری دنیا کے اس زمانے کے نبی تھے۔ اور بھی جتنے انبیاء آئے، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء آئے یہ سارے انبیاء اپنی اپنی امت کے نبی، اپنے اپنے علاقے کے نبی، اپنے اپنے زمانے کے نبی۔ لیکن ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا، ہمارے نبی کو اللہ نے یہ عزت بخشی، ہمارے نبی کو اللہ نے یہ رفعت اور بلندی عطا فرمائی کہ ہمارے نبی اپنی امت کے بھی نبی ہیں، ساری امتوں کے بھی نبی ہیں، اور سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ ہمارے نبی صرف امت کے نبی نہیں ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ انا سید الاولین والآخرین، میں پہلوں کا بھی نبی ہوں اور بعد والوں کا بھی نبی ہوں۔ سارے نبیوں کو اللہ نے عزت دی، سارے نبیوں کو اللہ نے عظمت بخشی، سارے نبیوں کا اللہ نے رتبہ بہت اونچا بنایا، لیکن ہمارے نبی کا رتبہ اللہ نے اتنا اونچا بنایا، اتنا اونچا بنایا کہ کوئی نبی بھی ہمارے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی نبی بھی ہمارے نبی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ ایسے کریں 70 آدمی لے کر میرے پاس کوہ طور پہ آ جائیں تو ہم آپ کو تورات کتاب دے دیں گے، پھر آپ اس پہ امت سے عمل کروانا۔ ان کا بہت اچھا 70 آدمیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کوہ طور کی طرف، کوہ طور کی طرف۔ جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام تو جلدی جلدی کوہ طور پہ اوپر چڑھ گئے، اور وہ جو 70 آدمی تھے وہ ذرا آہستہ آہستہ سکون سے تھوڑی دیر کے بعد پہنچے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ آپ تو اکیلے آ گئے، ہم نے تو آپ سے کہا تھا 70 آدمی لے کے آنے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم اولاء علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، اے اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، میں ذرا بھاگ بھاگ کے جلدی اس لیے آ گیا تاکہ آپ میرے شوق کو دیکھ کر مجھ سے راضی ہو جائیں۔ وعجلت الیک رب لترضی، میں جلدی جلدی اس لیے آ گیا ہوں تاکہ آپ میرے شوق کو دیکھ کر مجھ سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ چڑھتے ہوئے دوڑ لگائی اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور ادھر ہمارے نبی سے اللہ فرما رہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، اے میرے نبی تیرا رب تجھے ان قریب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں، اللہ ہمارے نبی سے کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو کیا عظمت بخشی ہے کہ اللہ ان کو راضی کر رہا ہے۔
ایسا اللہ نے ہمیں رہبر دیا، امام دیا، قائد دیا، لیڈر دیا، لیکن آج ہم غیر مسلم اور مسلم دو کو آپس میں کھڑا کر لیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، دونوں ایسے لگتا ہے جیسے دونوں کا ہی کوئی قائد نہیں ہے، دونوں کا ہی کوئی رہبر نہیں ہے، دونوں کا ہی کوئی لیڈر نہیں ہے، یہ بھی زمانے کو دیکھ کے چل رہا ہے، وہ بھی زمانے کو دیکھ کے چل رہا ہے۔ جس کے پاس قائد ہو، جس کے پاس رہبر ہو تو وہ تو اپنے قائد کو فالو کرے گا، وہ تو اپنے لیڈر اور رہبر کو فالو کرے گا، نہ اس کی زندگی سے لگتا ہے نہ اس کی زندگی سے لگتا ہے۔ یہ آج ہم مسلمانوں کی زندگی ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہم مسلمان آخرت کی تیاری سے اور دین سے، اللہ سے، اللہ کے نبی سے اتنے دور ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں۔ آج ہم اپنی پریشانیوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہم انصاف چاہتے ہیں، ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہم نیک حکمران چاہتے ہیں، ہمیں نیک حکمران نہیں ملتے، ہم عافیت کی زندگی چاہتے ہیں، ہم عافیت سے محروم ہیں، ہم امن و امان چاہتے ہیں، ہم امن و امان سے محروم ہیں، ہم محبتوں والی زندگی چاہتے ہیں اور نفرتوں کی آگ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن نفرت کی آگ بجھ گئی نہیں دے رہی، محبت زندگیوں میں آئی نہیں رہی، کوئی کسی سے خالص محبت نہیں کرتا، ہر ایک اگر کسی سے محبت کرتا بھی ہے تو اس کے پیچھے اس کی اغراض ہے، اس کے مفادات ہیں، جس کی وجہ سے کوئی کسی کے قریب ہوتا ہے، ورنہ نفرتیں شیطان نے اتنی پھیلا دی ہیں کہ بھائی بھی بھائی سے مخلص نہیں ہے، بھائی اپنی بہن سے مخلص نہیں ہے، یہاں تک کہ اولادیں اپنے ماں باپ سے مخلص نہیں ہیں، ماں باپ اپنی اولادوں سے مخلص نہیں رہے۔ ایسی زندگی ہو گئی ہے اور ہر ایک اس سے بیزار ہے، ہر ایک اس سے پریشان ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں محبتوں کو آتا نہیں دیکھ رہے، امن و امان کو آتا نہیں دیکھ رہے، اور سکون اور راحت کو آتا نہیں دیکھ رہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، بے سکونی ہی بے سکونی ہے، بے برکتی ہی بے برکتی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے گھر میں کمانے والا ایک ہوتا تھا، سارے مزے سے کھایا کرتے تھے، کوئی رشتہ دار آ جاتے تو جن کے گھر میں آتے تھے وہ خوش ہوتے تھے، بھاگ بھاگ کے روٹیاں پکاتے تھے، بھاگ بھاگ کے سالن پکاتے تھے، لکڑیاں جلائی جاتی تھیں، پھونکے مار مار کے لکڑیاں جلاتے تھے، روٹیاں پکاتے تھے، سالن پکاتے تھے، مہمانوں کو کھلا کے ان کے دل خوش ہوا کرتے تھے۔ آج تو اگر گھر میں مہمان آ جائے تو مصیبت بن جاتا ہے، اور سارا گھر کمانے میں لگا ہوا ہے، پھر بھی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، سارا گھر کمانے میں لگا ہوا ہے، مرد بھی کما رہے ہیں، عورتیں بھی کما رہی ہیں۔ 40-50 سال پہلے عورتوں کے کمانے کا ماحول نہیں تھا، خاص طور پہ ہمارے ان علاقوں میں تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی عورت نکلے گی نوکری کے لیے، کوئی عورت نکلے گی ملازمت کے لیے، کوئی عورت نکلے گی کام کاج کے لیے، تصور بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی کماتا تھا، سارا گھر مزے سے بیٹھ کے کھاتا تھا۔ آج سب کے سب کما رہے، پھر بھی ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہیں۔ ایسی بے برکتی ہے، اور ایسی بیماریوں نے تو ایسے ڈیرے ڈال لیے ہیں، بیماریوں نے تو ایسے ڈیرے ڈال لیے کہ کسی گھر میں کوئی بھی تندرست نہیں ہے، بچے بھی بیمار ہیں، بوڑھے بھی بیمار ہیں، جوان بھی بیمار ہیں، مرد بھی بیمار ہیں، عورتیں بھی بیمار ہیں، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی لگی ہوئی ہے۔ کسی کو بلڈ پریشر ہوا ہے، کسی کو شوگر لگی ہوئی ہے، کسی کو معدے کا مسئلہ ہے، کسی کو آنتوں کا مسئلہ ہے، کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، کسی کو نفسیاتی مسئلہ ہے، اور نفسیاتی مسئلہ تو اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے 95% لوگ نفسیاتی مریض ہیں، 95% لوگ تھوڑی سی بات ہو جائے ایسے بھڑک جاتے ہیں جیسے آگ لگ گئی، تھوڑی تھوڑی باتوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی شادی ہوئی ہے اور چند دن کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، لڑکے کی بھی زندگی برباد، لڑکی کی بھی زندگی برباد۔ میرے دوستو، یہ زندگی کی بے برکتی اور زندگی کی بے چینی اور بے سکونی کبھی ہم نے سوچا ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟
پہلے نہیں تھی، اب کہاں سے آئی ہے؟ زمانہ تو بڑی ترقی کر گیا ہے. پہلے تو یہ موبائل فون کا تو تصور بھی نہیں تھا. آج سے 25 سال پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ موبائل کیا ہوتا ہے. ایک دم ایجادات کی اتنی بھرمار ہو گئی ہے کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے علاقے کا کوئی عمرے پہ گیا ہوا ہے، وہ یہاں بیٹھ کے حضور کا روزہ دیکھ رہا ہے، یہاں بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہاں بیٹھ کے طواف کرنے والوں کو دیکھ رہا ہے، یہاں بیٹھ کے دنیا کے آخری کنارے پہ لائیو بات کر رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس نے کرتا پہنا ہوا ہے، کرتا اتارا ہوا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. ایجادات اتنی ہو گئی، زمانہ ترقی تو اتنی کر گیا، اور اپنا حال یہ ہے کہ نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ بیوی اچھی لگتی ہے، نہ بھائی اچھا لگتا ہے، نہ بہنیں اچھی لگتی ہیں، نہ کوئی اور رشتہ دار اچھا لگتا ہے. زندگی بے سکون ہے، زندگی اجیرن ہے، زندگی بے برکت ہے، زندگی بے مزہ ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے دوستو، اگر آپ سوچیں، اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں پڑھی لکھی قوم کم ہو گئی ہے، پڑھے لکھے لوگ کم ہو گئے. جتنے آج لوگ پڑھے لکھے ہیں، اتنے پڑھے لکھے تو کبھی بھی نہیں ہوئے. جتنے پڑھے لکھے لوگ آج ہیں، اتنے پڑھے لکھے کبھی بھی نہیں ہوئے. اور جتنا پیسہ آج ہے، اتنا پیسہ کبھی بھی نہیں ہوا. غریب سے غریب کے گھر میں بھی اتنا سامان ہے کہ اگر وہ بیچ دے تو پتہ نہیں کتنے مہینے کتنے سال گزار سکتا ہے. اس کے باوجود بھی ہماری زندگیاں اجیرن ہیں، ہماری زندگیاں بے سکون، بے لطف، بے مزہ ہیں. اس لیے کہ آج ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہماری زندگیوں میں سچائی نہیں ہے، ہماری زندگی میں خلوص نہیں ہے، ہماری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، ہماری زندگی میں عبادات نہیں ہے. ہم بندے ہیں اور عبادت نہیں کر رہے. بندہ اسے کہتے ہیں جو عبادت کرے. ہم بندے تو ہیں لیکن عبادت نہیں ہے. 5 دفعہ مؤذن اذان دیتا ہے. پہلے اسپیکر نہیں ہوتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم چھوٹے تھے تو مسجد کے پاس ایک تھڑا بناتے تھے، جیسے گھروں کی دکیاں ہوتی ہیں نا، ایسے تھڑے بناتے تھے. اس پہ کھڑے ہو کے ایک آدمی زور سے اذان دیتا تھا، سارا محلہ سنتا تھا. آج اسپیکر نے مؤذن کی آواز کو شہر کے آخری کنارے پہنچا دیا ہے، لیکن ہائے نمازی نہیں ہے. مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. علامہ اقبال کہتے ہیں مسجدیں ماتم کر رہی ہیں کہ ہائے نمازی کہاں چلے گئے. مسلمانوں نے نمازیں کیوں چھوڑ دی ہیں؟ یہ اللہ کے در پہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ اللہ کے گھر پہ کیوں نہیں جھکتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی اور رب ڈھونڈ لیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی اور خدا ڈھونڈ لیا ہے جو ان کا کارساز ہے؟ کیا کوئی اور مشکل کشا ڈھونڈ لیا ہے جو ان کی مشکلات کو دور کرے گا؟ کیا انہوں نے کوئی اور خدا بنا لیا ہے جو ان کو آنکھوں سے دکھائے گا، زبان سے بلوائے گا، کانوں سے سنوائے گا، جو ان کو بچے دے گا، جو ان کو عزت دے گا، جو ان کو سکون دے گا، جو ان سے مرنے کے بعد حساب لے گا؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لیا ہے کہ مسجد میں نہیں آتے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ 40-50 سال پہلے مسجدیں اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی، بالکل سادہ سی ہوتی تھی. قالین نہیں ہوتے تھے، چٹائیاں ہوتی تھیں جس کو سندھی میں تڈو کہتے ہیں. تڈو، کھجور کی چٹائیاں، اسی میں نماز پڑھتے تھے. پلاسٹک تو تھی نہیں، پلاسٹک تو ابھی آئی ہے. قالین بھی نہیں تھے، کارپیٹ بھی نہیں تھے، یہ ساری ابھی کی پیداوار ہے. چٹائیاں ہوتی تھیں، ٹوٹی ہوئی چٹائیاں.
پھٹے ہوئے مسلے، کچی مسجدیں، بغیر اسپیکر کے اذانیں، لیکن مسجدیں آباد تھیں، لوگ نماز پڑھتے تھے، پریشانی ہوتی تھی تو مسجد کو بھاگتے تھے، مسجد میں آ کے روتے دھوتے تھے۔ جبکہ آج حال یہ ہے کہ مسجدیں اتنی شاندار بن گئیں، مسجدوں میں ماربل بھی لگا دیے، ٹائلیں بھی لگا دی، فانوس بھی لٹکا دیے، پنکھے بھی لگا دیے، سولر سسٹم بھی لگا دیا، اے سی بھی لگا دیے، یو پی ایس بھی لگا دیے، جنریٹر بھی رکھ لیے، وضو خانے بھی شاندار بنا دیے، لیکن نمازی نہیں آتے، اذان سنتے نمازی نہیں پڑھنے آتے۔ لاہور میں ایک جگہ ایک پلاٹ تھا، اس پہ جھگڑا تھا ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا۔ ہندو کہتے تھے مندر بنائیں گے، مسلمان کہتے تھے مسجد بنائیں گے، اس سے لڑائی تھی۔ یہ علامہ اقبال ابھی زندہ تھے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ مسلمان کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، مسلمان سویا ہوا شیر ہے، بس جگانے کی دیر ہے۔ مسلمان معمولی نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کی وحدانیت ہے، جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا یقین ہے، اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی شان مسلمانوں نے آپس میں بیٹھ کے چپ کے یہ پلاننگ کی کہ بھئی ایسے کرتے ہیں کہ جھگڑا تو ہوتا ہے دن کو وہ مٹیریل اتروائیں گے تو ہم لڑیں گے، ہم اتروائیں گے تو وہ لڑیں گے۔ ہم ایسے کریں، کوئی ایسی پلاننگ کریں کہ راتوں رات ہی مٹیریل آئے اور راتوں رات ہی مسجد بن کے تیار ہو جائے۔ مسلمانوں نے سوچا، اللہ نے اس کو وجود دیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ وہ پلاٹ جو رات کو خالی پڑا ہوا تھا، صبح وہاں شاندار مسجد بنی ہوئی ہے۔ اس کو کہا علامہ اقبال نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جن کے اندر میں ایمان کی حرارت تھی، انہوں نے تو ایک رات میں ہی مسجد کھڑی کر دی۔ ہم بڑے پاپی نکلے کہ ساری زندگی گزر گئی بزرگوں کی تقریریں سنتے سنتے اور بزرگوں کے درس سنتے سنتے اور مسجدوں کی اذانیں سنتے سنتے، ابھی تک ہمیں نماز کی عادت نہیں پڑی۔ زندگی یوں ہی بے سکون نہیں ہے، زندگی اس لیے بے سکون ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، دین کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے دین سے ہٹ گئے ہیں، بگڑ گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، پھسل گئے ہیں، اپنی پٹڑی سے اتر گئے ہیں۔ ایک کوچ ہے، کوچ فلائنگ کوچ، موٹر وے پہ چل رہی ہے، موٹر وے پہ چل رہی ہے، تو موٹر وے کا سفر اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ ڈرائیور کو بھی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جھٹکے وٹکے تو ہیں نہیں، نہ اسپیڈ بریکر ہیں، نہ کہیں کھڈے ہیں، نہ کہیں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، ایسے جیسے کارپیٹ بچھا ہوا ہے، سکون سے گاڑی چل رہی ہوتی ہے، اس لیے ڈرائیور پہ بھی نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اب موٹر وے پہ چلتے چلتے اچانک اگر جھانکے شروع ہو جائیں، جھٹکے شروع ہو جائیں اور گاڑی ہلنا شروع ہو جائے اور سواریوں کو چھلانگیں لگنا شروع ہو جائیں، تو بھائی سواریاں پوچھیں گی کہ نہیں پوچھیں گی، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بڑے سکون سے جا رہے تھے موٹر وے پہ، تو ڈرائیور کہتا ہے موٹر وے اصل میں بند ہے، ہم کچے میں اتر گئے ہیں، اس لیے جھٹکے لگ رہے ہیں آپ کو۔ زندگی پرسکون تھی، رشتے ناطے برقرار تھے، آپس میں محبتیں تھیں اور زندگی میں برکتیں تھیں اور مال میں برکت تھی، جان میں برکت تھی، صحت میں برکت تھی۔ اچانک صحت خراب ہونا شروع ہو گئی،
مال سے برکت چلی گئی، اولاد سے برکت چلی گئی، گھر سے برکت چلی گئی، زندگی بے لطف اور بے مزہ ہو گئی. کوئی بھی نہیں سوچتا کہ یار یہ زندگی میں ہوا کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے. نہ مجھے بیوی اچھی لگ رہی ہے، نہ مجھے بھائی اچھا لگ رہا ہے، نہ مجھے بہنیں اچھی لگ رہی ہیں. اب اگر آپ اس موقع پر جائیں گے کسی جھاڑ پھونک والے کے پاس، بھائی آپ کی توجہ ہے، آپ لوگ سن رہے نہیں سن رہے؟ اگر آپ چلے جائیں گے کسی جھاڑ پھونک والے کے پاس، یار زندگی بڑی بے مزہ ہے، مزہ ہی نہیں ہے گھر میں، گھر میں جاتا ہوں بیوی اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے ہی نہیں لگتے، اتنا کماتا ہوں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، بیوی الگ کما رہی ہے میں الگ کما رہا ہوں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. اگر آپ جائیں گے کسی جھاڑ پھونک والے کے پاس، وہ کہے گا بندش ہے، وہ کہے گا جنات کا مسئلہ ہے، وہ کہے گا سفلی علم ہے، کالا علم ہے. لیکن اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو آپ کو اپنے مسئلے کی وجہ مل جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کسی پر کبھی بھی کوئی بھی پریشانی آئے تو یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. جب بھی مصیبت آئے فوراً گریبان میں نظر ڈالو، کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، آپ سے کہیں اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی ہوئی ہے، آپ توبہ کر لیں اللہ ٹھیک کر دے گا. لیکن یہ ہم سے ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ زندگی تو گزارنی ہے من پسند، بھئی جو جی میں آئے وہ کرنا ہے، اللہ کی ہر بات میں ماننا ہی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یعنی گویا ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم بندے بن کے نہیں رہ سکتے، ہم تو خدا ہی بنیں گے. اپنی مرضی کا مالک تو خدا ہی ہوتا ہے نا، بندہ تو نہیں ہوتا. بندہ تو وہ ہوتا ہے جو اشارے پہ چلتا ہے. آپ نے دکان پہ ملازم رکھا ہوا ہے، آپ نے ملازم سے کہا پانی پلاؤ، کہا پانی خود اٹھ کے پیو، باقی مجھے کیوں پانی کہہ رہے ہو بھائی، پاؤں نہیں ہے کیا، ہاتھ نہیں ہے کیا؟ ان کا بھائی یہ ذرا کاؤنٹر جھاڑ لو، ان کا خود ہی اٹھ کے جھاڑ لو، تمہارے ہاتھ نہیں ہے کیا، یہ لے لو جھاڑنی خود ہی جھاڑ لو. بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی تو ملازم ہے مالک ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے، تو تجھے میں نے کائے کے لیے رکھا ہے، تو کائے کی تنخواہ لے رہا ہے بھائی، تو ملازم نہیں ہے کیا؟ کہیں گے نہیں کہیں گے. تو جب ہم اللہ جو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں بنایا، ہمارے ماں باپ کو بنایا، ساری دنیا کے انسانوں کو بنایا اور سب کچھ ہمیں عطا فرمایا، وہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، ڈنڈی نہیں مارنی، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کی بےزتی نہیں کرنی، کسی بڑے سے بدتمیزی نہیں کرنی، کسی سے لڑائی نہیں لڑنی، کسی کو حقیر نہیں جاننا، کسی سے نفرت نہیں کرنی، کسی مسلمان کو غیر نہیں سمجھنا. یہ اللہ نے ہمیں احکام دیے نا. ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں چلیں گے اس سے، ہم تو اپنی مرضی والی زندگی گزاریں گے. تو اب بتائیے جب مرضی کی زندگی گزاریں گے تو اللہ سکون دے دیں گے ہمیں؟ ہمارا یہ جو سندھ ہے، سندھ اس کا جتنا دیہاتی علاقہ ہے، ان تمام دیہاتی علاقوں میں وڈیرا شاہی ہے. گاؤں کا جو وڈیرا ہے وہی آل اینڈ آل ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. ووٹ بھی آپ کو اسی کو دینا ہوگا جس کو وڈیرا کہے گا. اچھے برے کا انتخاب آپ نہیں کریں گے، وڈیرا کہے گا. اب اگر کوئی کسی گاؤں میں رہتا ہے اور اس نے وڈیرے سے پنگا لے لیا، گاؤں میں رہتا ہے اور پنگا لے لیا اپنے گاؤں کے وڈیرے سے، بتاؤ وہ سکون سے وہاں رہ سکتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں.
بھائی کسی گاؤں میں رہتا ہے اور وڈیرے سے پنگا لے لیا، وہ وڈیرا اسے جینے دے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بولو تو صحیح نا۔ ایک چھوٹا سا وڈیرا، 5.5 فٹ کا وڈیرا، پیشاب اور پاخانے سے بھرا ہوا وڈیرا، یہ اس کو جینے نہیں دے گا، اس لیے کہ اس نے وڈیرے سے پنگا لے لیا ہے۔ تو جس رب نے زمین آسمان بنائے، ساری کائنات بنائی، آپ نے اس کی نافرمانی کر کے اس سے پنگا لے لیا، وہ آپ کو جینے دے دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جتنی میری نافرمانیاں کر رہے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے بچ جائیں گے، یہ مجھ سے نکل جائیں گے، یہ مجھ سے چھوٹ جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کیا ہے انہوں نے، اور کتنی بڑی سوچ سوچتے ہیں یہ۔ اللہ سے کیسے نکل جاؤ گے بھائی؟ اللہ سے کوئی چھوٹ سکتا ہے کیا؟ اللہ سے کوئی بھاگ سکتا ہے کیا؟ اس لیے میرے دوستوں، آپ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب سے یہ دست بستہ درخواست ہے، توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو، ایک مسلم بن کر رہو، مسلم بن کر، پتہ تو چلے کہ یہ دنیا ہے، یہ مسلمان ہے۔ ابھی یہاں سے گیٹ سے ایک آدمی داخل ہو رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی داخل ہو رہا ہے، اس نے کالی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور خاکی رنگ کی پینٹ پہنی ہوئی ہے، کالی شرٹ اور خاکی رنگ کی پینٹ پہنی ہوئی ہے، اور یہاں اس کے لال رنگ کا ایک بیج لگا ہوا ہے، لال رنگ کا، اور اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور یہاں اس کے ایک سلور رنگ کا بیج لگا ہوا ہے، لوہے کا، اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے، اور کالا اس نے بوٹ پہنا ہوا ہے۔ جو ہی داخل ہوگا آپ کہیں گے کون آ گیا؟ بولیے، پولیس والا آ گیا۔ پہچانا جا رہا ہے، پولیس کی وردی ہے، پولیس والا ہی ہوگا، اور کون ہوگا؟ اور اگر یہاں پہ 2-4 آدمی یہاں سے داخل ہوں، انہوں نے کمانڈو والی وردی پہنی ہوئی ہو، اور ان کے ہاتھ میں کوئی نئی جدید قسم کی گنیں بھی ہوں، اور ان کے پاس ایک موبائل بھی ہو، اور وہ یہاں سے گھومتے ہوئے آئیں، آپ سمجھ جائیں گے آرمی والے آئے اور کون آئے۔ آرمی والے دور سے پہچانے جاتے ہیں، پولیس والے دور سے پہچانے جاتے ہیں، رینجرز والے دور سے پہچانے جاتے ہیں، ڈاکٹر جب ڈاکٹری کی وردی میں ہوتا ہے دور سے پہچانا جاتا ہے، وکیل جب وکالت والا کوٹ پہن کے آتا ہے دور سے پہچانا جاتا ہے، لیکن محمدی نہیں پہچانا جاتا کہ یہ محمدی ہے، مسلم نہیں پہچانا جاتا کہ یہ مسلم ہے۔ ہم تو دنیا میں بھی ان سے الگ نہیں معلوم ہوتے، تو اگر قیامت کے دن ہی ان کے ساتھ ملا دیے گئے تو کیا ہوگا بتاؤ؟ کافر تو کبھی دوزخ سے نہیں نکلے گا، غیر مسلم کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکلے گا، غیر مسلم سے حساب بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب کے دوزخ میں جائے گا، مسلمان سے تو حساب ہوگا۔ تو آج بھی ہم ان جیسے لگ رہے ہیں، اگر قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ کھڑے کیے گئے تو بتاؤ کیا ہوگا؟ اس لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب خطاؤں سے بھرے پڑے ہیں، ہم سب توبہ کریں، مرنے سے پہلے سب کے پاس توبہ کا موقع ہے، مرنے سے پہلے سب کے پاس موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، ایمان تو لے آئے، اب توبہ بھی تو کرو، مسلمان تو ہو گئے، اب گناہ بھی تو چھوڑ دو نا،
اب تم گانے بھی سن رہے ہو، رنڈیاں بھی نچا رہے ہو، فلمیں بھی دیکھ رہے ہو، اور پرائی لڑکیوں کو بھی تک رہے ہو، اور جھوٹ بھی بول رہے ہو، اور ان کی برائیاں بھی بیان کر رہے ہو، مسلمان ہو کے اوروں کی دل آزاری بھی کرتے ہو، اوروں کا حق بھی دباتے ہو، اوروں کے پلاٹوں پہ قبضہ بھی کرتے ہو، ماں باپ سے بدتمیزی بھی کرتے ہو، اذان سن کے مسجد میں بھی نہیں آتے ہو، تو توبہ تو کرو نا۔ کلمہ پڑھ لیا بس، کلمہ پڑھنے سے چھٹی نہیں ہو گئی، اب آپ کو گناہوں کو چھوڑ کے اسلام والی زندگی گزارنی ہے۔ تو آپ سارے بھائی سچی توبہ کرتے ہیں؟ توبہ کر لیں، زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ جن کے ایصال ثواب کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں ان کی عمر کتنی تھی؟ 90 تھی، 95 تھی؟ کتنی عمر تھی ان کی؟ بولیے کتنی؟ تو یہ تو اکثر 18 سے اوپر والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں کسی نے گارنٹی دی ہے کہ نہیں آپ نے نہیں مرنا، آپ نے 90 کا ہو کے پھر مرنا ہے۔ جب 90 میں مرنا ہے تو بس تم 88 89 میں توبہ کر لینا، 1 سال گزار لینا مسلمانوں والا، اللہ بخش دے گا۔ نہیں میرے دوستو، جب 18 والا چلا گیا تو 19 والا بھی جا سکتا ہے، 17 والا بھی جا سکتا ہے، اور یہ تو 18 میں گئے ہیں، 18 سے پہلے بھی بہت جاتے ہیں۔ 18 سے پہلے بھی جاتے ہیں۔ زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ ہمارے حالہ کا واقعہ ہے، بہت پہلے کا۔ یہاں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس ایک عورت نے بچہ جنا، ہمارے حالہ میں ہی بچہ جنا، بالکل زندہ سلامت بچہ، ٹھیک ٹھاک بچہ پیدا ہوا۔ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اس نے ایک جمائی لی اور فوت ہو گیا۔ نہ ماں کے گمان میں، نہ باپ کے گمان میں، نہ کسی ڈاکٹر کے گمان میں، بالکل صحت مند بچہ، کوئی بیماری بھی نہیں، ماں کے پیٹ سے باہر نکلا اور ایک جمائی لی، جمائی سمجھتے ہیں؟ اوباسی، جمائی لی اور فوت ہو گیا۔ وہ دنیا میں صرف ایک جمائی جتنا جینے آیا تھا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بنگلے بنائے، لیکن بنگلے بنا تو لیے لیکن رہ نہیں سکے، اس سے پہلے ہی مر گئے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن جیت لیے، وزارتیں مل گئیں، لیکن وزیر رہ نہیں سکے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے جا کے قبروں میں۔ کتنے وزیر مرتے ہیں، ان کی جگہ دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ مت سمجھیں کہ میں نے تو زندہ رہنا ہے، میری تو ابھی بہت زندگی ہے۔ ہر مرنے والا یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو ابھی بہت جینا ہے، جبکہ اس کا وہ آخری دن، اس کا وہ آخری سال، اس کا وہ آخری مہینہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، کتنے لوگ ہیں جن کا نام 15 شعبان کو مردوں کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ خریداریاں کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، مستیاں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کا نام اس سال کے مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہوتا ہے۔ 15 شعبان گزر گئی نا، رمضان سے پہلے شعبان تھا، اس میں جو 15 شعبان تھی اس میں اس سال مرنے والوں کے نام بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں، حضرت اسرائیل کو دیے جا چکے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہم میں سے کہ میرا نام اس لسٹ میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت ساروں کا نام ہو، پھر ہم کیوں غافل ہیں یار؟ کیوں غافل ہیں؟ کیوں اللہ کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں حضور کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے؟ کیوں ہم حرام کاریاں نہیں چھوڑتے؟ کیوں ہم برائیاں نہیں چھوڑتے؟ کیوں ہم مسجدوں کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کے سامنے نہیں جھکتے؟ کیوں اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے؟ کیوں اپنے جوانوں کو برائی سے بچنے کے لیے تیار نہیں کرتے؟ کیوں اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو ہم دین پہ لانے کی کوشش نہیں کرتے؟ اس لیے آج کی اس محفل کو ہم ذریعہ بنائیں سچی توبہ کا، سچی توبہ کر لیں۔ اور
یہ سوچ کے مایوس نہ ہو کہ یار میں تو بہت گناہگار آدمی ہوں، میں تو کہاں بخشا جاؤں گا، مجھے تو ویسے ہی دوزخ میں جانا ہے، بالکل نہ سوچیں گے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی چاہے کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو، کتنا پرانا گناہوں کا عادی کیوں نہ ہو، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے اگر تیرے گناہ اتنے بھی ہیں کہ ساری دھرتی تیرے گناہوں سے پلید ہو گئی ہے اور بھر گئی ہے، اور تیرے گناہ زمین کو بھرتے بھرتے آسمان کے کناروں سے جا لگے ہیں، اگر تو سچی توبہ کرے گا میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اتنے گناہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں، اور آج سے 5 نمازیں پابندی سے شروع کر لیں۔ ایک کام تو 5 نمازیں پابندی سے آپ میں سے کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ اللہ آپ سب کو توفیق دے۔ اگر آپ سب نے نمازیں شروع کر دیں تو میں سمجھوں گا بھی میرا آنا وصول ہو گیا، میں کوئی کرائے والا مولوی نہیں ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ اور اتنی دیر تک جاگنا ہماری عادت نہیں ہے، لیکن اگر آپ سب نے 5 نمازیں شروع کر لی، میں کہوں گا اگر اس رات تاخیر کی وجہ سے نیند نہیں بھی آئی، ساری رات ایسے گزر بھی گئی، مگر یہ رات وصول ہو گئی، اس لیے کہ میرے کہنے سے میرے نبی کے چند امتیوں نے 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دی، تو میری تو آخرت سنور گئی۔ تو آپ سارے 5 نمازیں پڑھنا شروع کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایک بات۔ دوسری بات، کبھی کسی کا دل نہ دکھائے، کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ یار۔ اللہ تعالیٰ اتنا اس سے ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسی کی آہ لگ جائے نا، کسی کی آہ لگ جائے نا، تو صرف جس کو آہ لگی ہے صرف اس کو برباد نہیں کرتی، اس کی نسلوں تک کو برباد کر دیتی ہے، اس کی اولادیں بھی بھگتتی ہیں اس کو۔ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی سے بدتمیزی نہ کریں، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے بھی کبھی بدتمیزی نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں بیویاں کمزور سمجھی جاتی ہیں، چونکہ ہمارا معاشرہ شریف معاشرہ ہے، اللہ کے کرم سے ہمارا معاشرہ شریف معاشرہ ہے، ہماری عورتیں اللہ کے کرم سے پاک دامن ہیں، پاک دامن ہیں۔ شکر کرو یار کہ ہماری عورتیں پاک دامن ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ ماحول، وہ معاشرہ دیکھا نہیں کہ جہاں خاوند جاتا ہے تو بیوی کسی اور کو بلا لیتی ہے، ایک باپ کے سامنے بیٹی اپنے کئی یاروں کو لے کے آتی ہے۔ آپ نے وہ معاشرہ دیکھا نہیں ہے، شکر کرو اللہ کا۔ اللہ نے ہمیں مشرق میں رکھا ہے، یہ جو جس علاقے میں ہم رہتے ہیں نا، یہ جو پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ بر صغیر جو ہے، اور سعودی عرب، یہ مشرقی علاقہ کہلاتا ہے۔ مشرق، یہ مشرق ہے، مشرق عربی کا لفظ ہے، اور مشرق کہتے ہیں روشنی کی جگہ۔ مشرق کسے کہتے ہیں؟ مشرق کسے کہتے ہیں؟ روشنی کی جگہ کو کہتے ہیں مشرق، یعنی روشنی کی جگہ۔ اور مغرب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ مغرب ڈوبنے کی جگہ، اندھیرے کی جگہ۔ یہ جتنے مغربی ممالک ہیں، یورپین ممالک ہیں، یہ سب کے سب مغربی ممالک ہیں، یعنی اس طرف سورج ڈوبتا ہے اور یہاں سے سورج نکلتا ہے۔ یہ روشنی کا خطہ ہے اور وہ اندھیروں کا خطہ ہے۔ شکر کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشرق میں رکھا ہے اور
ہماری عورت شریف ہے، ہماری عورت پاک دامن ہے، ہماری عورت فرما بردار ہے، ہماری عورت گھر کے سارے کام کاج اپنے سر پہ اٹھاتی ہے، مزدوروں کی طرح سارا دن لگی رہتی ہے۔ آپ کہیں نہ کہیں کپڑے استری کرنا شروع کر دیتی ہے، آپ کہیں نہ کہیں وہ کپڑے دھوتی ہے، آپ کہیں نہ کہیں وہ روٹی پکاتی ہے، آپ کہیں نہ کہیں وہ سالن پکاتی ہے، آپ کہیں نہ کہیں وہ گھر کو دھوتی بھی ہے، پوچھا بھی لگاتی ہے، صفائی بھی کرتی ہے اور اپنے کچن کو صاف کرتی ہے۔ پتہ نہیں کتنے سارے کام وہ تنے تنہا نبھاتی ہے۔ آپ اس کو کہتے نہیں ہیں، نہ آپ اس کو حکم دیتے ہیں، نہ آپ اس کو ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو گے تمہیں جنت ملے گی، وہ خود ہی کرتی رہتی ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، لیکن ایک ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی شریف عورتوں کی گھروں میں عزت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں گھروں میں عورت کی عزت نہیں ہے۔ لوگ بیوی کی بھی بے عزتی کرتے ہیں، بہنوں کی بھی بے عزتی کرتے ہیں، ماں کی بھی بے عزتی کرتے ہیں، اس لیے کہ عورت ہے۔ ابھی تک کپڑے تیار نہیں کیے تم نے، ابھی تک کھانا نہیں رکھا تم نے میرا، یہ کھانا پکایا تم نے، ایسے جیسے کوئی نوکرانی ہے۔ کم وقت کہیں کہ ایک باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے تجھے دیا ہے، ایک ماں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے تجھے دیا ہے، اور تو اس کا یہ شر کر رہا ہے۔ تو تیری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوگا پھر، اس لیے کہ دنیا مکافات کی جگہ ہے، جیسی کرنی ہوتی ہے ویسی ہی بھرنی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کی بے عزتی نہ کریں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، عورتوں کی بھی مت کریں، بیوی کی بھی مت کریں۔ بے عزتی کرنی ہے تو کسی ایسے لچے لپھن کی کریں جو آپ کو مزہ بھی چکھائے، اس کی بے عزتی کریں تاکہ اس کا ری ایکشن بھی تو ملے نا۔ اب بیوی بیچاری کیا ری ایکشن دے گی جب آپ بے عزتی کریں گے؟ تو وہ دو چار آنسو بہا کے بیٹھ جائے گی، کہے گی کیا کروں، ماں باپ نے بھیجا ہے، اب تو کرنا ہے نا۔ شریف عورت تو عدالت بھی نہیں جا سکتی۔ تو بھائی اپنی عورتوں کی قدر کریں، اپنی ماں کی قدر کریں، اپنے بھائی کی قدر کریں، اپنی بہنوں کی قدر کریں، اپنے باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی دعائیں لیں، کبھی ان کی دل آزاری مت کریں۔ ماں باپ کی دل آزاریاں کرنے والا مرتے دم تک اس کو بھگتتا ہے۔ ماں باپ کی دل آزاری کرنے والا مرتے دم تک بھگتتا ہے اس کو۔ ہائے ہائے۔ تو اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگلی بات یہ، کسی مسلمان سے نفرت نہ کریں۔ کہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ دیں گے تو فائدہ ہوگا۔ کسی مسلمان سے نفرت مت کریں، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہر مسلمان کو اپنا سمجھیں۔ جو مسلمان ہے، مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کو کارساز مانتا ہے، اللہ کو کرتا دھرتا مشکل کشا اور حاجت روا مانتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تصور کرتا ہے، آخری نبی یقین کرتا ہے۔ یہ مسلمان ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے، یہ مسلمان ہے۔ اب آپ کو اس کی قدر کرنی ہے، اور کسی وجہ سے اس کو اپنا غیر نہیں سمجھنا۔ یہ سندھی ہے لہٰذا یہ غیر ہے، یہ مہاجر ہے لہٰذا یہ غیر ہے، یہ پنجابی ہے لہٰذا یہ غیر ہے، یہ پٹھان ہے لہٰذا یہ غیر ہے، یہ بروہی ہے لہٰذا یہ غیر ہے، یہ بلوچی ہے لہٰذا یہ غیر ہے، یہ سرائکی ہے لہٰذا یہ غیر ہے، یہ دیوبندی ہے لہٰذا یہ غیر ہے، یہ بریلوی ہے لہٰذا یہ غیر ہے، یہ اہل حدیث ہے لہٰذا یہ غیر ہے۔ کبھی اس میں نہیں پڑھنا، کبھی یہ نہ سوچنا یہ سب میرے محبوب کی امت ہے، یہ سارے میرے نبی کے امتی ہیں، جو میرے نبی کا ہے وہ میرا ہے۔ کسی مسلمان کو غیر سمجھنا، کسی مسلمان کو الگ سمجھنا، اپنے آپ کو الگ بتانا، یہ
جرم عظیم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو گروہ بندی کی دعوت دے، فرقہ واریت کی دعوت دے، پارٹی بازی کی دعوت دے، دھڑا بندی کی دعوت دے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے وہ میری امت سے خارج ہے، وہ میری امت میں نہیں ہے۔ سارے ہمارے ہیں، دیوبندی بھی ہمارے، بریلوی بھی ہمارے، اہل حدیث بھی ہمارے، اور جو گنہگار ہیں وہ بھی ہمارے، جو نیکوکار ہیں وہ بھی ہمارے، سارے مسلمان ہمارے ہیں، ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی۔ تو بھئی ہر مسلمان سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ، فرقوں میں تو نہیں بٹیں گے، کبھی فرقوں میں نہ بٹیں، کبھی اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہیں، کبھی اپنے آپ کو بریلوی نہ کہیں، کبھی اپنے آپ کو سنی اور شیعہ نہ کہیں، مسلم کہیں، ہم مسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پسند کیا ہے اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ جو لوگ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، امت کو توڑتے ہیں، امت کو فرقوں میں، پارٹیوں میں، دھڑوں میں، جماعتوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ سب کے سب ظالم ہیں، اور یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پہ پانی پھیرنے والے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں فرقہ نہیں بنایا، ہمارے نبی نے ہمیں پارٹی نہیں بنایا، ہمارے نبی نے ہمیں الگ قوم نہیں بنایا، ہمارے نبی نے ہمیں امت بنایا ہے۔ ہم مسلمان ہیں بھائی۔ بھائی آپ کون ہیں؟ مسلمان۔ کون سے فرقے سے تعلق ہے؟ بس میں مسلمان ہوں بھائی، کوئی فرقہ نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ نماز 5 وقت پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور 40واں حصہ زکوٰۃ کا دینا ہے۔ اللہ توفیق دے تو اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، بھائی بہنوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ سے دعائیں لینی ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے بچوں کے دل دماغ میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت بٹھانی ہے۔ بس یہ میرا کام ہے، باقی فرقے نہیں جانتے ہم۔ کتنا آسان ہے دین، ہم نے تو مشکل کر دیا ہے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، یہ بھی ناجائز، وہ بھی ناجائز، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر۔ دست برداری اختیار کریں، مسلم بن کر رہیں، ہر ایک سے محبت کریں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ سبق دیا ہے کہ بھائی کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرنی، کسی کو غیر نہیں سمجھنا کہ بھائی یہ فلاں فرقے کا ہے میں فلاں فرقے کا ہوں، نہیں بھائی۔ کون سے فرقے؟ یہ بھی اللہ کو مانتا ہے، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، یہ بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، میں بھی اللہ کو ایک مانتا ہوں، یہ بھی نبی کو آخری نبی مانتا ہے، میں بھی نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، یہ بھی آخرت کو مانتا ہے، میں بھی آخرت کو مانتا ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ باقی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف کون سے گھر میں نہیں ہوتا بتاؤ؟ ہر گھر میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک بچہ کہتے ہیں امی یہ پکاؤ، دوسرا کہتے ہیں امی یہ پکاؤ۔ مزاج الگ ہیں، طبیعتیں الگ ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو اختلاف ہوگا، لیکن اس اختلاف کو ہوا دے کر الگ جماعتیں بنا لینا، الگ فرقے، الگ پارٹیاں بنا لینا، یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور مرو تو مسلمان بن کے مرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، آپس میں سارے ایک ہو جاؤ، فرقے مت بنو، ٹکڑے مت بنو، جماعتیں مت بنو، الگ الگ دھڑے مت بنو، ایک بن کے رہو۔ امت کے ٹوٹنے کی وجہ سے فائدہ ہوا تو کفر کو ہوا، اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک مثال سن لیجئے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس وقت غزہ میں اسرائیل
اور امریکہ اور ان کے چیلے چماٹے سارے مل کر ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کا نام غزہ ہے، چھوٹا سا ایک شہر ہے، اس کا نام غزہ ہے، جس میں حضور کی امت رہتی ہے، میرے نبی کی اولاد، میرے نبی کے صحابہ کی اولاد رہتی ہے۔ کتنے اس میں حسنی سید ہیں، کتنے اس میں حسینی سید ہیں، کتنے اس میں انصار کی اولادیں ہیں، قریشی نسل ہے۔ ایک چھوٹا سا شہر ہے، سارا اسرائیل، سارا امریکہ اور ان کے چولے چماٹے، چیلے چماٹے، یہ سب کے سب اس ایک چھوٹی سی بستی پر مل کر وہ بمباریاں کر رہے ہیں کہ اگر اس ملک پہ ہوتی تو سارا ملک تباہ ہو جاتا۔ ایسی بمباری ہو رہی ہے اور ساری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، عرب بھی تماشائی بنا ہوا ہے، عجم بھی تماشائی بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو غزہ کے ہیں نا بھائی، ہم تو پاکستانی ہیں۔ یہ ہو گیا نقصان۔ اگر یہ امت ہوتی تو اس کو کبھی ضرورت نہ ہوتی۔ اگر ہم امت ہوتے، مسلم ہوتے، آپس میں ایک ہوتے، تو کسی بڑے سے بڑے کافر کے باپ کو بھی مجال نہ ہوتی کہ وہ کسی مسلمان پہ ہاتھ اٹھاتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سارے ایک ہیں۔ لیکن ہم بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، کوئی عرب بن گئے، کوئی عجم بن گئے، کوئی پاکستانی بن گئے، کوئی ایرانی تورانی بن گئے، کوئی افغانی بن گئے، پتہ نہیں کن کن قوموں میں ہم بٹ گئے، جس کا نفع کفر نے اٹھایا کہ وہ کبھی کہیں بمباریاں کرتا ہے، کبھی کہیں بمباریاں کرتا ہے، کبھی کہیں بمباریاں کرتا ہے، کبھی کسی علاقے کے مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، کبھی کسی علاقے کے مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، اور ساری دنیا تماشائی بن کے بیٹھ رہی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہاں ہو رہی ہے نا تو کل یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہاں ہوگی تو بھی دنیا تماشائی بن کے دیکھے گی، یہ تو پاکستانی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہم مسلم ہیں، ہم فرقے نہیں ہیں، ہم پارٹیاں نہیں ہیں، ہم دھڑے نہیں ہیں، ہم جماعتیں نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اسی نسبت کے ساتھ ہمیں جینا ہے، اسی نسبت کے ساتھ ہمیں مرنا ہے۔ تو آپ سارے بھائی سارے فرقوں سے بالا دست ہو کر صرف نرے مسلمان بن کے جینے کے لیے تیار ہیں؟ جو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر مسلم بن کر جینے کے لیے تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ مسلم، دیوبندی نہیں، مسلم، بریلوی نہیں، مسلم، سنی شیعہ نہیں، مسلم۔ اللہ ہم مسلمانوں کو آپس میں ایک کر دے، جدائیاں اور نفرتیں اور یہ تقسیم اور یہ بٹوارا اللہ اپنی رحمت سے ختم کر دے۔ جس دن یہ ختم ہو گیا اس دن کفر ایسے دم دبا کے بھاگے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔